اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پنجم کے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو سبق ہے اس کا عنوان ہے شام۔ یہ جواہر لال پرشاد برق نے لکھی ہے تو یہ نظم ہے چونکہ ہم 2 دن سے پڑھ رہے ہیں، آگے پڑھیں گے۔ آج آپ اپنی کتاب نکالو، پیج نمبر 95 یعنی 95، تو شروع کرتے ہیں بیٹو۔ جا پہنچے مزدور گھروں میں، خوش خوش ہیں بیوی بچوں میں، دن میں کب آرام کیا ہے، خون پسینہ ایک کیا ہے، نیند میں غافل ہو گئے بچے، سو گئے لوری سنتے سنتے۔ تو یہ جواہر لال پرشاد برق نے یہ نظم لکھی ہے، تو چونکہ یہ آج مکمل ہو گئی ہے، کچھ الفاظ کے معنی ہمارے سامنے ہیں، ان کا دیکھ لیں، پڑھیے اور سمجھے۔ اجالا روشنی کو بولتے ہیں، بسیرا کرنا گھر یا گھونسلے میں آنا، تاریخی اندھیرا، دیا کی جمع مٹی کے چراغ کو بولتے ہیں، چراغ برین اونچی آسمان یا اونچا آسمان کو کہتے ہیں۔ تو بے روغن تیل کے بغیر، گوالا گایوں کو پالنے والا، اور ریوڑ مچھلیوں کا گولا، خون پسینہ ایک کرنا، خوب محنت کرنا، غافل بے خبر بے پرواہ، لوری سریلا گیت جو ماں اپنے بچوں کو سلانے یا بہلانے کے لیے گاتی ہے۔ تو چلے دیکھ لیتے ہیں کیا بول رہا ہے یہاں پہ، کیا فرماتے ہیں شاید۔ جواہر لال پرشاد بولتا ہے یہاں پہ، جا پہنچے مزدور گھروں میں، جب شام ہوتی ہے تو تمام جو مزدور ہیں، لیبر جو ہے، وہ کام کر کے اپنے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ نشان ہے شام کی۔ خوش خوش ہیں بیوی بچوں میں، چونکہ بچے سکول سے آتے ہیں، جب گھر پہنچ جاتے ہیں تو ان کی ماں بہت خوش ہوتی ہے۔ تو شاعر فرماتا ہے کہ بہت خوش ہوتی ہے ان مزدوروں کی بیویاں اپنے بچوں کے ساتھ۔ دن میں کب آرام کیا ہے، خون پسینہ ایک کیا ہے، یعنی جو مزدور آتے ہیں کام کر کے تھکے ہوئے، دن میں وہ کہاں آرام کرتے بیچارے، یعنی خون پسینہ بہت محنت کرتے ہیں دن میں، پھر گھر پہنچ جاتے ہو اور آرام کرتے ہیں۔ نیند میں غافل ہو گئے بچے، چونکہ بچے جب کھیلتے ہیں، سکول سے آتے ہیں تو تھک جاتے ہیں، اب ان کو جلد نیند آ جاتی ہے، یعنی غافل ہو گئے، یعنی مست ہو گئے ہیں، تو بے خبر ہو گئے ہیں، بے پرواہ ہو گئے بچے، سو گئے لوری سنتے سنتے۔ چونکہ آپ کو معلوم ہے جب ہم بھی چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ماں ہماری لوری سناتے ہم کو سلاتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ آج کا یہ سبق مکمل ہوتا ہے، کل اور پڑھیں گے۔ جب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔